فتنہ دجال سے نجات کیسے پائے، اس سے دور رہنا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، ایک شخص جو خود کو مومن سمجھتا ہوگا جب اس کے نزدیک آئے گا تو اس کے پیدا کردہ شبہات سے متاثر ہو کر اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا۔ مسند احمد وسنن ابی داود والمستدرک للحاکم وصحح الالبانی فی صحیح ابی داود۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ جسے دجال کے نکلنے کا پتہ چلے وہ اس سے دور رہے اور اس کے نزدیک نہ جائے۔ ایک شخص جو خود کو قوی الایمان خیال کرتا ہوگا جب وہ دجال کے پاس آئے گا تو اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائے گا۔ جب وہ اس کا جادو اور مردوں کو زندہ کرنے جیسے کام دیکھے گا تو اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا۔ سیدہ ام شریک رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ دجال کے فتنہ سے بچنے کے لیے بھاگ کر پہاڑوں میں روپوش ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا ایک امام یعنی خلیفہ بھی ہوگا اور اس سے مراد خلیفہ عادل امام مہدی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کی آگ کے فتنے میں مبتلا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ سنن ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسم و صفات کا علم حاصل کرنا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حسین و جمیل اور تمام تر نقائص و عیوب سے پاک ہے۔ وہ قدوس اور ہر عیب سے مبرا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ سورہ کہف کی 10 آیات جس کا مفہوم یہ ہے، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، نہایت سیدھی بغیر افراط و تفریط کے اتاری، تاکہ وہ اس اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دے کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے، نہ انہیں اس بات کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ بڑی ہی خطرناک بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، وہ تو سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں۔ پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں اگر یہ کافر اس بات قرآن پر ایمان نہ لائے۔ بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائے کہ ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے یقیناً ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی مہیا فرما۔ سورۃ الکہف۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ صحیح مسلم۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس نے غار والے نوجوانوں کو اس ظالم بادشاہ کی دست برد سے بچایا جو ان کو گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ ان 10 آیات میں غار والوں کے قصے کی عجائب ذکر ہوئے ہیں کہ انہیں کس طرح نجات ملی۔ ایک مسلمان کو دجال کا سامنا کرتے وقت ان واقعات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پوری سورہ کہف کی تلاوت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی اس طرح تلاوت کرے جس طرح وہ اتری ہے، پھر اس کا سامنا دجال سے ہو جائے تو وہ اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا یا اسے اس مومن پر کوئی غلبہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ المستدرک للحاکم وسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں پناہ حاصل کرنا، اس لیے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنا۔ آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ فتنۃ المحیا، حاشیہ اس کا، وہ فتنے ہیں جو انسان کی زندگی میں اس کو پیش آتے ہیں، جیسے دنیا کے مال اور اس کی شہوتوں کا فتنہ۔ اگر اس میں انسان کا صبر زائل ہو جائے تو یہ ایک آزمائش ہے۔ اور الممات سے مراد وہ فتنے ہیں جو انسان کو اس کی موت کے وقت پیش آتے ہیں، یا پھر اس سے مراد قبر کا فتنہ ہے کہ جب فرشتے قبر میں آ کر سوال کریں گے اور انتہائی سختی کے ساتھ سوال کریں گے۔ عذاب قبر بھی اس فتنے میں شامل ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اب اس دعا کا ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے آتش دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، حیات و موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح البخاری۔ لوگوں کو دجال کے بارے میں آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اس سے بچ سکے۔ حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ مسند احمد۔ یعنی کوئی بھی شخص دجال کا نہ تو ذکر کرے گا اور نہ اس کے بارے میں سوچے گا۔ جب لوگ اس کو بھول جائیں گے اور اس کی صفات ذہنوں سے نکل جائے گی اور کثرت فتن کے باوجود لوگ اس کے بارے میں احتیاط ترک کر دیں گے تو اس وقت دجال ظاہر ہوگا۔ علم شریعت سے خود کو مصلح کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ علم شرعی ہر فتنے کے مقابلے کے لیے مؤثر ہتھیار ہے۔ انہی میں سے فتنہ دجال بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک بہادر مومن نوجوان کا قصہ بیان فرمایا ہے جو ایمانی قوت اور علم کے ساتھ دجال کا سامنا کرے گا۔ اس قصے سے ہمارے سامنے فتنوں سے بچاؤ کے سلسلے میں ایمان کے ساتھ ساتھ علم شرعی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا، مدینہ میں داخل ہونا اس کے لیے حرام کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ مدینہ کے قریب ایک شوریلی زمین میں پڑاؤ ڈالے گا۔ ایک شخص اس کے پاس آئے گا جو اس وقت کا بہترین انسان ہوگا۔ وہ دجال سے کہے گا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہمیں بتایا تھا۔ دجال اپنے ہمراہیوں سے کہے گا کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور اسے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تمہیں میرے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی رہے گا؟
وہ کہیں گے بالکل نہیں، دجال اسے قتل کرے گا پھر اسے زندہ کر دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ دجال اسے قتل کر کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا اور مقتول کے جسم کے دونوں ٹکڑوں میں تیر پھینکے جانے کے برابر مسافت ہوگی۔ پھر دجال اسے زندہ کر کے بلائے گا تو وہ نوجوان اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر رونق ہوگی اور وہ ہنس رہا ہوگا۔ وہ نوجوان کہے گا، اللہ کی قسم، تمہارے کذاب اور دجال ہونے کے بارے میں مجھے جس قدر بصیرت اب حاصل ہوئی ہے، پہلے کبھی اس طرح حاصل نہ تھی۔ ایک روایت میں ہے، دجال نکلے گا تو ایک مومن نوجوان اس کی جانب چلے گا۔ راستے میں اسے دجال کے پہرے دار اور کارندے ملیں گے اور اس نوجوان سے پوچھیں گے کہاں کا ارادہ ہے۔ نوجوان کہے گا، میں اس کی طرف جا رہا ہوں جو ظاہر ہوا ہے۔ وہ کہیں گے، کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے؟ نوجوان کہے گا، ہمارے رب کی صفات کوئی پوشیدہ تو نہیں ہے، میں دجال کو دیکھتے ہی اس کی صفات سے اسے پہچان لوں گا۔ وہ کہیں گے، اسے قتل کر ڈالو۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا تمہارے رب نے تمہیں منع نہیں کر رکھا کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو قتل نہ کرے؟ وہ اس نوجوان کو لے کر دجال کے پاس آئیں گے اور جب وہ مومن اسے دیکھے گا تو کہے گا، اے لوگو، یہ وہی مسیح دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ دجال حکم دے گا تو اس نوجوان کو مارنے کے لیے لٹا دیا جائے گا۔ وہ کہے گا، اسے پکڑو اور اس کی ہڈیاں توڑ دو۔ اس نوجوان کے پیٹ اور پشت پر شدید ضربیں لگائی جائے گی۔ دجال پوچھے گا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ نوجوان کہے گا، تو مسیح کذاب ہے۔ پھر دجال کے حکم سے ایک آرا لایا جائے گا اور اس نوجوان کو سر پر رکھ کر اس کے پورے بدن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ دجال اس کے بدن کے دونوں حصوں کے درمیان فخر و تکبر سے ٹہلے گا اور اس سے کہے گا، اٹھو۔ وہ نوجوان زندہ ہو کر سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ دجال کہے گا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ کہے گا، اب تو مجھے تیرے بارے میں پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ پھر وہ مومن نوجوان کہے گا، اے لوگو، میرے بعد اب یہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پھر پکڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن سے لے کر ہنسلی کی ہڈی تک کو پیتل کا بنا دے گا، جس وجہ سے دجال اسے قتل نہ کر سکے گا۔ بالآخر اسے اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی آگ میں پھینک دے گا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسے آگ میں پھینکا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ اسے تو جنت میں پھینکا گیا ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان اللہ رب العالمین کے نزدیک عظیم ترین شہید ہوگا۔ صحیح مسلم۔ فائدہ: یہ حدیث علم شرعی حاصل کرنے کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اگر اس مومن نوجوان کے پاس دجال کی صفات کے بارے میں پہلے سے علم موجود نہ ہوتا تو یہ دجال کو کبھی نہ پہچان سکتا۔ لہذا ہر وہ شخص جو باطل کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم شریعت سے مسلح کرے۔ اس نوجوان کو یقین ہوگا کہ یہ دجال ہے اور وہ اس کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ یہ نوجوان علم نبوت سے فیض یافتہ ہوگا اور اسے علم ہوگا کہ حدیث میں جس نوجوان کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے بذات خود وہی نوجوان مراد ہے۔ دجال سے لڑائی کے لیے اہل ایمان تیاری کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے اور صفیں مرتب کر لیں گے تو نماز کی اقامت ہوگی اور اسی وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ صحیح مسلم۔
حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے بارے میں اور امام مہدی کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے خلاف جہاد کی تیاری کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، دجال مدینے کے قریب آ کر اس کے بیرونی علاقے پر قابض ہو جائے گا اور مدینہ والوں کو باہر نکلنے سے روک دے گا۔ پھر وہ بیت المقدس میں جبل ایلیا ایلیا کے پاس آئے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا۔ مسلمان اس کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کریں گے۔ بالآخر مسلمانوں کے امراء کہیں گے، تم لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اٹھو اور اس شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملو، یا پھر تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ وہ دجال سے لڑائی کے بارے میں مشورہ کریں گے۔ جیسے ہی صبح ہوگی، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں گے۔ المستدرک للحاکم وصححہ وقال الذہبی علی شرط البخاری و مسلم۔ دجال کا سامنا کرتے وقت مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی آنکھوں کے درمیان کاف را لکھا ہوا ہوگا، ہر مومن اسے آسانی سے پڑھ لے گا۔ تم میں سے جو کوئی اسے پائے، اسے چاہیے کہ اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیت کی تلاوت کرے۔ اسے ایک مومن آدمی پر تسلط دیا جائے گا جسے وہ قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ المستدرک للحاکم وقال صحیح علی شرط مسلم۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد گمراہ کن دجال ظاہر ہوگا۔ اس کے سر کے بال سخت کھردرے اور موٹے ہوں گے۔ وہ کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ جس نے یہ سن کر کہا، بلکہ اللہ ہمارا رب ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اسی کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے، اور تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ مانگتے ہیں، تو ایسے شخص پر دجال کو کوئی غلبہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ مسند احمد باسناد حسن۔ بلاد شام میں دجال کی ہلاکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، مسیح دجال مشرق کی جانب سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر وہ جبل احد کے پیچھے ہی ڈیرا لگا لے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے، وہاں ہی وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ دجال کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قتل کریں گے۔ حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقتل ابن مریم الدجال بباب لد۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کو باب لد میں قتل کریں گے۔ حاشیہ: باب لد فلسطین کی نواح میں واقع بیت المقدس کی ایک بستی ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، جب صفیں درست کر لیں گے تو نماز کا وقت ہو جائے گا۔ عین اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مشرقی دمشق میں سفید مینار کے قریب دو رنگ دار کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیاں رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے۔ وہ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کی قطرے ٹپکیں گے، اور جب سر مبارک کو اوپر اٹھائیں گے تو اس سے پانی کے چمکدار قطرے موتیوں کی طرح جڑیں گے۔ جیسے ہی کوئی کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو پائے گا، اسی وقت مر جائے گا۔ ان کے سانس کی خوشبو حد نگاہ تک جائے گی۔
مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ کے حد نگاہ تک جو کوئی بھی کافر ہوگا زندہ نہ رہ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت مسلمان نماز کی تیاری کر چکے ہوں گے، ان کے قائد و امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی نماز کی امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہی ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ امام مہدی فوراً الٹے پاؤں پیچھے آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے افضل ہے، اس لیے امام مہدی چاہیں گے کہ افضل شخصیت نماز میں امامت کرائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مہدی کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر فرمائیں گے، آپ آگے بڑھ کر امامت کرائیے، یہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے۔ یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص اعزاز ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس امت کے ایک فرد کی امامت میں نماز ادا کرے گا۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو اس کے پیچھے دجال اپنے 70,000 یہودی ساتھیوں کے ہمراہ موجود ہوگا، ہر ایک کے پاس منقش تلوار اور سر پر تاج ہوگا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھے گا تو اس کا اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح کہ پانی میں نمک، وہ فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد، یہ فلسطین میں ایک معروف مقام ہے جہاں آج کل یہودیوں نے فوجی اڈا بنایا ہوا ہے، کے قریب جا پکڑیں گے۔ دجال خبیث نمک کی طرح پگھلنے لگے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور نیزے سے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دجال کا خون نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہود کو شکست اور ذلت سے دوچار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو قوت گویائی عطا فرمائے گا جس کے پیچھے یہودی چھپیں گے، سوائے غرقد کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ سنن ابن ماجہ باسناد حسن۔ حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مدینہ کے قریب آئے گا اور اس کے بیرونی علاقے پر قابض ہو جائے گا، مگر اسے مدینہ کے اندر داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ پھر وہ بیت المقدس میں جبل ایلیا کے پاس آئے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا۔ مسلمان اس کے باعث شدید مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ بالآخر مسلمانوں کے امراء کہیں گے، تم لوگ کس بات کے انتظار میں ہو؟ اٹھو اور اس شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے یا تو اللہ سے جا ملو یا پھر تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ وہ دجال سے لڑائی کے بارے میں مشورہ کریں گے، پر جیسے ہی صبح ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ نے مسیح دجال کو ہلاک کر دیا اور مسلمان غالب آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور اس کے ساتھی شکست کھا جائیں گے، یہاں تک کہ درخت، پتھر اور مٹی بول کر کہیں گے، اے مومن، یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ المستدرک للحاکم۔ اور ایک روایت میں ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد پر جا کر پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ صحیح مسلم۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک ایسی قوم کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ نے دجال سے بچا لیا ہوگا۔ وہ ان کے چہروں کو پوچھیں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائیں گے کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے پیدا فرمائے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، اس لیے تم میرے بندو اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا، ان کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت لوگ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو تمیم کے بارے میں 3 باتیں سنی ہے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ میری امت میں دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت ہے۔ ان کی طرف سے صدقے کا مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہماری قوم کی صدقات ہے۔ بنو تمیم کی ایک لونڈی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دو کہ یہ اولاد اسماعیل میں سے ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حضرت اکرمہ بن خالد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا ذکر ہوا، تو ایک شخص نے کہا، یہ بنو تمیم تو اس کام سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزینہ کے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، بنو تمیم پیچھے نہیں رہے، یہ انہی میں سے ہے۔ ایک شخص نے کہا، بنو تمیم اپنے صدقات میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اتنے میں بنو تمیم کے سرخ اور سیاہ اونٹ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری قوم کے اونٹ ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بنو تمیم کے بارے میں کوئی نامناسب بات کہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو تمیم کے بارے میں اچھی بات ہی کہو، دجال کے مقابلے میں ان کے نیزے سب سے لمبے ہوں گے۔ مسند احمد۔ خروج دجال کا انکار کرنے والے۔ زمانہ قدیم میں خروج دجال کا انکار کرنے والے بعض گمراہ فرقوں معتزلہ اور جہمیہ کے ساتھ ساتھ جدید لوگوں میں سے دجال کا انکار کرنے والے حسب ذیل ہے: شیخ محمد عبدہ، حاشیہ، ان کا نام محمد عبدہ بن حسن خیر اللہ آل ترکمانی ہے۔ یہ اپنے عہد میں مصر کے مفتی اعظم تھے۔ ان کی وفات 1905 میں اسکندریہ میں ہوئی اور قاہرہ میں دفن کیے گئے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے الاعلام للزرقلی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ یہ کہتے ہیں دجال کی حقیقت کچھ نہیں، یہ صرف خرافات، دجل و فریب اور شعبدہ بازی ہے۔ محمد فہیم ابو عیبہ، حاشیہ، یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب النہایہ فی الفتن والملاحم کے محقق ہے۔ انہوں نے کتاب الملاحم میں احادیث دجال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے، اس سے مراد فساد اور شر کا پھیلاؤ ہے۔ بعض نے یہ کہا، دجال ظاہر تو ہوگا مگر اس کے ہمراہ فتنے اور جنت و دوزخ وغیرہ نہیں ہوں گے۔ انہی لوگوں میں علامہ محمد رشید رضا بھی شامل ہے۔ حاشیہ، ان کا نام و نسب اس طرح ہے: محمد رشید بن علی رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بہاؤالدین بن ملا علی خلیفہ کلمونی بغدادی الحسینی۔ یہ شام کے شہر طرابلس کے نواحی علاقے کلمون میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ ابتدائی تعلیم کلمون اور طرابلس میں حاصل کی، پھر 1315 ہجری میں مصر کی طرف سفر اختیار کیا اور شیخ محمد عبدہ کے ساتھ منسلک ہوئے اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ ایک بار گاڑی میں سویس سے قاہرہ آ رہے تھے کہ دوران سفر گاڑی ہی میں انتقال کر گئے۔ ان کی مشہور ترین علمی خدمات میں سے مجلہ المنار ہے، جس کی 34 جلدیں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ 12 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر المنار بھی ہے، جسے وہ مکمل نہ کر سکے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ یہ صاحب علم و فضل ہے مگر اس مسئلے میں غلطی کھا گئے ہیں۔ علامات قیامت میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا بہت سخت غلطی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا،
خبردار تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم، دجال، شفاعت اور عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ وہ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا جبکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ مسند احمد۔ رجم کا انکار کریں گے یعنی شادی شدہ زانی اور زانیہ کو پتھروں سے سنگسار کرنے کے شرعی حکم کا انکار کریں گے، اور لوگوں کے جہنم سے نکال لیے جانے کا انکار کریں گے، یعنی ان موحدین کے حق میں شفاعت کا انکار کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نامناسب سزا دے کر جہنم سے نکال لے گا۔ دجال کے متعلق آخری 5 مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے بارے میں دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ وہ شرک خفی ہے، یعنی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور کوئی شخص اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہو تو وہ اسے دکھانے کے لیے اپنی نماز کو خوبصورت طریقے سے ادا کرنا شروع کر دے۔ مسند احمد و سنن ابن ماجہ و حسنہ الالبانی فی صحیح الترغیب والترہیب۔ ریاکاری ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ ریاکاری یہ ہے کہ آدمی کوئی نیک عمل اس ارادے سے کرے کہ لوگ اس نیک عمل کے باعث اس کی تعریف و توصیف کریں۔ یہ شرک خفی ہے اور اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ قیامت کے دن ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا ہے؟ مسند احمد۔ پوائنٹ سیکنڈ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے بڑھ کر مجھے اپنی امت پر جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کن پیشوا ہے۔ مسند احمد و سلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ گمراہی پھیلانے والے ائمہ اور قائدین امت کے لیے ایک عظیم خطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب معاشرے کے بڑے اور مؤثر لوگ ہی گمراہ ہوں گے تو ان کے ماتحت لوگ بھی یقیناً گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔ گمراہ کن قائدین کبھی تو دنیوی امور سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں جیسے بادشاہ، امراء اور وزراء، اور کبھی ان کا تعلق دینی امور سے ہوتا ہے جیسے علماء، واعظین اور دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگ۔ جب لوگوں پر گمراہ قائدین مسلط ہو جائیں گے تو وہ سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر مخالفین سے لڑتا رہے گا اور ان پر غالب رہے گا یہاں تک کہ ان کا آخری شخص مسیح دجال سے لڑائی کرے گا۔ مسند احمد۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس امت میں جہاد کی تحریک ایک مسلسل تحریک ہے۔ اس کی ابتدائی اور آخری لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جہاد کبھی منقطع نہیں ہوگا حتیٰ کہ امت کا آخری فرد دجال سے قتال کرے گا۔ پوائنٹ فورتھ، فتنوں میں ثابت قدم رہنا شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ صحیح مسلم۔ یہ بھی خیال رہے کہ فتنوں والی ان احادیث سے ہم نا امیدی اور عدم اعتماد کا شکار نہ ہو جائے بلکہ ہمیں ایمان اور ثابت قدمی میں اضافے کی متمنی رہنا چاہیے۔ پوائنٹ ففتھ، حدیث دجال سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں جنگ سفید ہتھیاروں سے ہوگی۔ سفید ہتھیاروں سے تلواریں، تیر اور گھوڑے مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم اور مقرب انبیاء و رسل میں سے ایک نبی اور رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اختصاص سے نوازا کہ باپ کے بغیر محض ماں سے پیدا فرمایا۔ ان کی والدہ ماجدہ سیدہ
مریم علیہ السلام اپنی نیکی اور کثرت عبادت کے باعث ایک ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس سے رزق عطا فرماتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا جب بھی محراب عبادت خانے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ وہ کہتے، اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئی؟ وہ کہتی، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے لیے مسجد کا ایک عمدہ حصہ خاص کر دیا تھا، جہاں مریم علیہ السلام کے سوا کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ مریم علیہ السلام اس حجرے میں دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ جب کبھی اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اس عبادت والی جگہ میں جاتے تو مریم کے پاس بے موسمی پھل پاتے۔ آپ پوچھتے، انا لک ھذا، اے مریم یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ گئے؟ سیدہ مریم جواب میں کہتی، ھو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ فرشتوں نے آ کر سیدہ مریم علیہ السلام کو ایک خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدے کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس زمانے کی تمام خواتین میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا ہے اور اسے چن لیا ہے کہ اس کے ہاں بن خاوند کے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو نبی ہوگا، اور یہ خوشخبری بھی دے دی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ ماں کی گود میں اور پختہ عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا۔ سورہ آل عمران۔ یعنی وہ اپنے بچپن میں لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دے گا، اسی طرح وہ بڑی عمر میں بھی انہیں عبادت الہی کی طرف بلائے گا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کو کثرت سے عبادت، اطاعت اور کثرت سجود کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اس عزت افزائی کے مستحق بن جائے اور اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ ان سے راضی ہو، ان پر رحم فرمائے اور ان کے والدین پر بھی رحم فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، دنیا بھر کی عورتوں میں 4 عورتیں افضل ترین ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہن۔ جامع ترمذی والسلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ مریم علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے حاملہ ہونا۔
جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ نے اسے منتخب کر لیا ہے اور وہ اسے ایک ایسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے جو عزت والا، پاکیزہ، معزز و محترم نبی ہوگا، نیز اس کی معجزات کے ساتھ مدد اور تائید بھی کی جائے گی، یہ سن کر مریم بہت متعجب ہوئے کہ بغیر باپ کے بچہ کس طرح پیدا ہوگا، ان کا کوئی شوہر ہی نہیں تو بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے انہیں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو فقط یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے اس پر سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کے حکم کے سامنے سپر انداز ہو گئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کام میں وہ ایک بڑی کڑی آزمائش سے دوچار ہونے والی ہے۔ لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے کیونکہ وہ حقیقت سے بے خبر ہوں گے اور بلا سوچے سمجھے ان کی نظر صرف ظاہری حالات ہی پر ہوگی۔ مریم علیہ السلام مسجد اور اپنی عبادت گاہ سے صرف اپنی ماہواری کے ایام میں باہر نکلتی یا پھر اس وقت جب انہیں مسجد سے باہر پانی لینے یا غذا کے حصول جیسی کوئی ضرورت لاحق ہوتی۔ ایک روز وہ ایسی ہی کسی ضرورت کے تحت مسجد سے نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اذن تبذت، یعنی جب مسجد اقصی کی مشرقی جانب وہ اکیلی رہ گئی، عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ جیسے ہی مریم علیہ السلام کی نگاہ اس پر پڑی تو بے اختیار بول اٹھی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تیرے شر سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی اگر تم اللہ کا خوف رکھنے والے متقی انسان ہو تو میں نے جو تمہارے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے اس کا لحاظ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ فرشتے نے مریم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاک باز لڑکا عطا کروں، یعنی ڈرو نہیں، میں کوئی بشر نہیں ہوں بلکہ اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ میرے ہاں مفقود ہے۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مجھے تو کسی انسانی ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں، یعنی نہ میں شادی شدہ ہوں نہ ہی میں کسی بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، یعنی فرشتے نے اس کے تعجب کو دور کرنے کے لیے کہا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم سے ایک بیٹا پیدا کرے گا۔ ہوا علیہ حین، یعنی یہ کام اس کے لیے بہت آسان اور معمولی ہے کیونکہ وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، اور فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے، یعنی ہم اس بچے کی پیدائش کو انواع و اقسام کی مخلوق پیدا کرنے کی اپنی قدرت پر ایک دلیل بنا دیں گے۔ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو مرد و عورت کے بغیر پیدا کر دیا، حوا علیہ السلام کو عورت کے بغیر صرف مرد سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو عورت سے بلا مرد کے پیدا کر دیا، باقی سب انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا،
اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی۔ سورۃ تحریم۔ یعنی جبریل امین علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے وہ فوراً حاملہ ہو گئی۔ ارشاد ہوتا ہے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ سورہ مریم۔ یہ اس لیے کہ سیدہ مریم علیہ السلام جب حاملہ ہو گئی تو سخت پریشان ہوئی۔ انہیں علم تھا کہ لوگ ان کے بارے میں باندھ کی بولیاں بولیں گے۔ جب ان پر حمل کی علامت ظاہر ہونے لگی تو وہ لوگوں سے چھپ گئی اور ان سے کنارہ کش ہو کر ایک دور دراز جگہ جا کر ٹھہر گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ عز و جل فرماتی ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ پھر درد ذیاح اسے ایک کھجور کے تنے کے پاس لے آیا اور وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بولی بصری ہو جاتی۔ سورہ مریم۔ یعنی ولادت کے درد کی شدت انہیں بیت الحم میں کھجور کے ایک درخت کے پاس لے آئی۔ اس وقت مریم علیہ السلام نے مذکورہ الفاظ کہے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ لوگ ان کی بات کو سچ نہیں مانیں گے اور انہیں جھٹلائیں گے، بلکہ جب وہ ان کے ہاتھوں میں نامولود کو دیکھیں گے تو اس پر بدکاری کا الزام عائد کریں گے، حالانکہ وہ ان کے نزدیک مسجد میں رہنے والی ایک زاہدہ اور عابدہ خاتون تھی اور ان کا تعلق نبوت اور دیانت والے خاندان سے تھا۔ اس وجہ سے انہیں اس قدر غم ہوا کہ وہ تمنا کرنے لگی کہ اے کاش وہ اس حال میں پہنچنے سے قبل ہی مر چکی ہوتی یا پھر پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو اسے نیچے ہی سے آواز دی، یعنی فرشتے نے نیچے سے آواز دی اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا، آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے نہر جاری کر دی ہے جو رواں دواں ہے۔ آگے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، چنانچہ تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر تو انسانوں میں سے کسی کو دیکھے تو اس سے کہہ دینا بے شک میں نے رحمان کے لیے چپ کے روزے کی نظر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ یعنی کھاؤ پیو، پھر اپنے بچے کو اٹھاؤ اور قوم کے پاس چلی جاؤ، اگر تمہیں کوئی شخص نظر آئے تو اسے اشارے کے ساتھ کہنا میں نے آج اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہوا ہے، لہذا میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اس کے بعد کی آیت اس کا مفہوم۔ اب وہ اسے عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ سورہ مریم۔ الفریت کے معنی ہے کوئی بہت ہی برا اور ناگوار کام۔ عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں
باتیں کرتے ہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بہت آزردہ خاطر ہوئی اور ان کے بارے میں قوم کی باتیں بہت شدت اختیار کر گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی مجھ سے سوال نہ کرو بلکہ اسی بچے سے پوچھ لو۔ تو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لو بلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں، یعنی تم جواب کو اس بچے کی سپرد کر رہی ہو جو ابھی گود میں دودھ پیتا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی، جس کا ترجمہ یوں ہے، وہ بچہ بول اٹھا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم۔ سب سے پہلی بات جو عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلی وہ یہ تھی انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ ہی کسی کو بیٹا بنایا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ہر ایک جان کی رہنمائی فرمائی۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہی ہے وہ حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ مریم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنا انعام کیا اور ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تو خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کر جب میں نے تجھے روح القدس جبریل کے ساتھ قوت دی، تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کی سی مورت بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تو پیدائشی اندھے کو اور فلبھری والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر کے نکاح کھڑا کرتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس واضح نشانیاں لایا تھا، تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہ کہ بے شک ہم فرما بردار ہے۔ سورۃ المائدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی۔ ارشاد الہی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے۔ سورۃ الصف۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے آخری نبی ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم پر اتمام حجت کے لیے اور اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر انہیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی، آپ کا نام اور صفات اپنی قوم کو بتائی تاکہ وہ جب بھی آپ کو دیکھے تو پہچان سکے، فوری ایمان لائے اور آپ کی فرما برداری کر سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا اور انہیں برے کاموں سے روکتا ہے، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ توق اتارتا ہے جو ان پر گراں تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہے۔ سورۃ الاعراف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک روز عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ مسند احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یوں ہے، اور انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ سورہ آل عمران۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبہے میں ڈال دیا گیا، اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہے۔ ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست بہت حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء۔ اللہ عز و جل نے ان آیات کریمہ میں اس بات کی خبر دی ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر نیند طاری کر کے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور انہیں ان یہودیوں کی اذیت سے بچا لیا جنہوں نے اس زمانے کے ایک کافر بادشاہ کے پاس چغلی کرنے کی کوشش کی تھی۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے اور انہیں سولی پر لٹکانے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے لیے انہیں بیت المقدس کے ایک گھر میں قید کر دیا گیا۔ جب وہ لوگ مذموم ارادے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشابہت وہاں موجود لوگوں میں سے ایک کے چہرے پر ڈال دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک روشن دان میں سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس نوجوان کو پایا جس پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی تھی۔ انہوں نے اس نوجوان کو عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا، اسے سولی پر چڑھا دیا اور اس کی توہین کرنے کے لیے کانٹوں کا ایک تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ یہودیوں کے اس دعوے کو عام عیسائیوں نے بھی تسلیم کر لیا، حالانکہ ان میں سے کسی ایک نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ اس غلط عقیدے کے باعث عیسائی واضح گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے کہ
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا۔ یعنی آخری زمانے میں قیامت سے پہلے جب وہ آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے تو وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور کسی سے بھی اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین قبول نہ کریں گے۔ مسیح کی وجہ تسمیہ: مسیح فعیل کے وزن پر ہے، کبھی اس سے فاعل یعنی ماسحٌ ہاتھ پھیرنے والا، اور کبھی مفعول یعنی ممسوحٌ جس پر ہاتھ پھیرا جائے مراد ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسیح بمعنی ماسحٌ ہے، اور انہیں اس لیے مسیح کہا گیا کہ وہ جس کسی بیمار یا معذور کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ ان کی وجہ تسمیہ میں یہی بات راجح ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ قرآن کریم کی اس موضوع سے متعلق آیات کے بارے میں بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ سورہ آل عمران۔ اس آیت کریمہ میں فرمان باری تعالی انی متوفیک میں توفی کا معنی موت نہیں بلکہ نیند ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے۔ سورۃ الزمر۔ نیز ارشاد الہی ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں سلاتا ہے۔ سورۃ الانعام۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ انی متوفیک یعنی میں تجھے اپنی طرف لینے والا اور اپنے قبضے میں کرنے والا ہوں۔ عرب کہتے ہیں توفی فلان دینہ من فلان، یعنی جب کوئی اپنا دیا ہوا قرض پورا لے لے اور اس کو اپنے قبضے میں کر لے تو کہتے ہیں فلاں شخص نے فلاں سے اپنا پورا قرض وصول کر لیا۔ اس لیے مذکورہ بالا دونوں معانی کو جمع کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ فرمان باری تعالی ہے، ترجمہ: اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ سورۃ النساء۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان قبل موتہ کے معنی یہ ہے کہ جب آخری زمانے میں وہ دنیا میں نزول فرمائیں گے تو کوئی اہل کتاب ایسا نہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں کریں گے۔ جو کافر بھی انہیں دیکھے گا مر جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبل موت ہی سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب کا ہر فرد اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ اہل کتاب میں سے ہر شخص کو جب موت آئے گی تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔